الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي صلى الله عليه محمد وآل بيت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اپنی عبادات کی قبولی کے لیے دعا کی قبولی کے لیے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ رب العزت ہماری اس مخصوص سی عبادت کو بارگاہ عزتی میں اپنی بارگاہ میں اسی طریقے سے بارگاہ محمدی و علوی و حسنی و حسینی میں بطور احسن قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد. بانیان مجلس کی طرف سے اور ہماری طرف سے دنیا میں جہاں جہاں پر عزاداری کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، خداوند متعال تمام عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آج ماہ محرم کی مجالس کی تیسری کڑی ہے، تیسری رات ہے. اگرچہ محرم کے لحاظ سے چوتھی رات آج بن جاتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر دن کو شمار کیا جاتا ہے کبھی کبھار جب اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کے دشمنوں کو دیکھتے ہیں، دشمن کس حد تک
شقاوت اور سنگدلی سے کام لیتے ہیں، اور اہل البیت علیہم السلام کی طرف سے کتنے بہتر انداز سے، کتنے خوبصورت انداز سے، کتنی نرمی کے ساتھ دشمنوں کو بھی جواب دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں دیکھ لیں، ایک امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنے کی خاطر بیعت سے انکار کیا، اور جب تک قرآن کریم کو میں جمع نہیں کروں گا اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے اسی ایک کلمے کے پیچھے۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا، مبارک دروازے کو، اور وہ دوسری جو مشاکل ہیں، سختیاں جو ہے دیکھنے کو ملی۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام خود جب خلافت ظاہری کی اس کرسی پر مولا بیٹھ گئے، کتنے لوگ تھے جو حضرت کی بیعت انہوں نے نہیں کی۔ کل کل ہے، آج آج ہے، آنے والے کل وہ کل ہے۔ کسی کی ضمانت کسی نے نہیں لی ہے، حتیٰ کہ اسامہ بن زید، وہ سریے اسامہ بن زید، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جہزو جیش الاسامہ، اور جو بہانہ کرتے ہو واپس آنے والوں کے لیے تاریخ تبری کا ذرا دیکھیں، مطالعہ کریں۔ جناب محمد ابن جریر تبری جو ہے نا، بہت متعصب تاریخ نویسوں میں سے ہیں، یعنی حتیٰ کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے غدیر کا واقعہ بہت سی جگہوں پر جو ہے نا ہمیں مل جاتا ہے، لیکن محمد ابن جریر کی جو تفسیر ہے، تفسیر تبری ہے، اس میں اس کا کہیں پر کوئی نام نشان نہیں ملتا، یعنی اس حد تک تعصب ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہی محمد ابن جریر بھی ان مطالب کا انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں۔ لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ، لوگوں نے بہانے بنایا، ہم پیغمبر کریم مریض ہیں، پیغمبر کو یہ حالت ہے، پیغمبر دنیا سے جا رہے، ہمیں عشق ہے پیغمبر سے، ہمیں محبت ہے پیغمبر سے، لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ مبارک بیٹیوں نے ان کو پیغام بھیجا تھا، جلدی واپس آ جاؤ ورنہ علی حکومت پر جو ہے نا قبضہ کر رہے ہیں۔ وہ اسامہ جس کے لیے اتنا بڑا افتخار تھا، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن نہیں بچا پایا، نہ اعتقاد کو بچا پایا، نہ اپنے آخرت کو بچا پایا۔ لیکن امیر المومنین نے کبھی آپ نے دیکھا ہے زندگی میں کہ اس کی گردن میں رسن ڈال دیا، ان کو گھسیٹا ہو دربار تک؟ اسی طریقے سے دوسرے افراد، نام لینا نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے ظالم ہیں، یزید کے کارندوں کو ہم نے دیکھا، یزیدیت کو دیکھا، یزید کو دیکھا، پرکھا، ظالم ہے، شریر ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے افراد، ایک ایسے خاندان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو شمر سے بھی بدتر ہے، یزید سے بھی بدتر ہے، ابن مرجانہ سے بھی بدتر ہے، عمر سعد سے بھی بدتر ہے۔ جب زینب سلام اللہ علیہا نے ولایت کا دفاع کیا، کسی نے کہہ دیا اس خاتون کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے، لیکن ان کے خاندان میں نجس خاندان ہوتے ہوئے لیکن کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں یہ خاتون ہے، یہ صنف نازک ہے۔ لیکن اس دور میں ایسی حکومتیں موجود ہیں، ایسے خاندان موجود ہیں، اتنے ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اہل بیت کے حقوق ہیں ان کے دفاع کرنے والوں میں
اس چیز کو نہیں دے گا، یہ بچہ ہے، بچے کو کچلا، یہ بوڑھا ہے اس کو مار دیا، جلا کر خاکستر کر دیا، اور یہ خاتون ہے۔ بہت عجیب بات ہے اصلا، تاریخ میں سب سے پہلی شہیدہ، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جناب سمیہ سلام اللہ علیہا، جناب عمار کی والدہ گرامی، جب کہہ دیا کہ بھئی ایک مرتبہ تم کہہ دو حبل لات عزا، کہا اللہ اللہ اللہ، ادھر ہی شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں اس کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس طریقے سے چلتے آئے ہیں آخر تک۔ آج چونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، تو دیکھا ولایت کی ایک دفاع کرنے والی خاتون جن کا نام ہے اسر الغمغام، ولایت ہی کا دفاع کیا تھا، جو قلیل طبقہ ہے، ان کا دفاع کیا تھا، غریبوں کا دفاع کیا تھا۔ تو بس گزشتہ دنوں میں اس خاتون کا سر قلم کر دیا گیا۔ خدا کے ہزار لعنت ہو ایسی قوم اور ایسی حکومت، ایسے خاندان پر جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر بھی بالآخر یہ کام نہیں کر پایا، لیکن انہوں نے وہ کام بھی کر دیا، یزید سے 2 قدم بھی آگے بڑھا۔ حکومت آل سعود، یہ خاندان آل سعود، خدا بندہ عالم کا پھٹکارا ہو اس قوم پر، اس خاندان پر اور اس قومت پر، اور اللہ رب العزت کی ہزار لعنت ہو ایسے افراد پر جن کے پاس ایک خاتون کی بھی کوئی عزت نہ ہو، خاتون کی بھی کوئی وقار نہ ہو، اشتباہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون جو ہے نا کسی مظلوم طبقے کی اگر حمایت میں آواز اٹھائے تو اس کا جا کر اس کا سر جو ہے نا قلم کر دیا جائے۔ کس کی جرأت اتنی؟ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ بہرحال بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی دل غمگین ہوا اس خبر کو پڑھ کر، خبر کو دیکھ کر، کہ ایک مومنہ، ایک اہل بیت کی حقدار محب، اس کو اس بے رحمی سے، بہیمانہ انداز سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ہم سب یہاں پر مشہد الرضا میں ایک شیعہ ہونے کے ناطے، اہل بیت کے محب ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، جو مسلمان کے پاس خاتون کی ایک قدر ہے، ایک عزت ہے، رسول کریم کی سنت ہے، علی مرتضیٰ کی سنت ہے۔ رسول کریم نے جب حاتم طائی کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب بی بی عائشہ کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا، ہم ان کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس ان چیزوں کا احترام ہے۔ ہاں اگر کوئی اگر کہہ دیتا ہے، کوئی خاتون اگر آواز اٹھا لے تو اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے اسی کے حساب سے، نہ کہ اتنا ظالمانہ۔ لہٰذا ہم یہاں پر ہم سب ایک زبان ہو کر اس بے دردی کو اور ان کے اس کارنامے کو محکوم کرتے ہیں، اور خداوند عالمین سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو احکم الحاکمین ہے، عدل العادلین ہے، جو ظالم کے ساتھ جو کرتا ہے خدا قہار ہے، اور خدا کی قہاریت سب سے عظیم ہے، تو اللہ رب العزت اس کا جواب جو ہے نا ان کو جلدی سے جلدی عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اسی طریقے سے ان کی جو روح ہے اور ہم سب کے مرحومین ہیں، جتنے بھی شہداء دنیا سے گزرے ہیں، سب کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر اللهم لقبورهم رياض الجنة. کل عرض کر رہا تھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روش تبلیغ ہے، سلسلہ یہ تھا کہ سیرت پیغمبر جو سیرت تبلیغی ہے، ایک مختصر سی مدت میں، ایک مختصر سی زمان میں یہ دین اتنا پھیلا، جزیرۃ العرب سے باہر اس دین کے زاویے جانے لگے، کنارے جانے لگے. تو اس میں پیغمبر کی اپنی ذاتی اور پیغمبر کے اخلاقی اور ان کی کردار اور ان کی گفتار، ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا. اشارہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ علماء ہیں، علماء میں جو ہے نا تفصیل سے گفتگو ہو جائے تو پھر جو ہے نا اصلاً بات درست نہیں ہے، مطلب بھی حق ادا بھی نہیں ہو جاتا ہے. تو آج اس کا جو جواب ہے کیوں ایسا ہوا، یعنی اس تبلیغ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو علماء نے بالآخرہ تبلیغ میں 3 ستون کو قرار دیا ہے. ایک پیام اور ایک پیام رسان یا پیمبر، اور وہ لوگ تیسرا جو ہے جن کی طرف جو ہے نا پیام جا رہا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں پیغمبر کریم کی زندگی میں بھی ایسے، یہ ہر مبلغ کے لیے ہی ہے. مبلغ خود، اچھا تبلیغ اور جس کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جن کو بتایا جا رہا ہے. تو اس میں زیادہ بات نہیں ہے. پیغمبر کریم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ تو اخلاق کے اس عظیم زینے پر، اخلاق کے اس بلندی پر آپ فائز ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق کا زینہ موجود ہے ہی نہیں ہے. جیسے کہ خود نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو مکارم اخلاق کو اتمام کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. یہ اپنی بات ہے. اور جو پیام ہے وہ پیام کیا ہے؟ پیام وہ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. لے کے آنے والا رسول جبرائیل امین ہے، اور جہاں پر اس پیام کو رکھا جا رہا ہے وہ قلب کریم اور قلب پاک و طاہر رسول کریم ہے. لہذا یہ پیام جن کو دیا جاتا ہے وہ کون ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. عرب کے وہ افراد ہیں جن کے بارے میں حضرت امیر المومنین کی جو تعبیر ہے، یعنی یہ لوگ کیسے تھے، کیا نہیں تھے، ان کی عادات کیا ہیں، یہ سب کچھ وہاں پر بیان ہوا ہے. لہٰذا یہ 3 سلسلے اس طریقے سے ہیں. بہر صورت یہ ارکان تبلیغ، پیام، پیمبر اور جن کی تبلیغ ہو رہی ہے، جن تک پیام پہنچایا جا رہا ہے. اب پیغمبر کی روش کو دیکھیں، ہم 3 میدان میں پیغمبر نے اپنی تبلیغ کے بارے میں فعالیت انجام دی. 3 میدان میں، ایک جو معرفتی میدان ہے، عقیدتی میدان ہے، اس لحاظ سے وہ کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے. ایک انسان اگر مبلغ ہے تو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تبلیغ برحق ہو، اور جس کے بارے میں تبلیغ کر رہا ہے اس کا عقیدہ درست ہو، اسی کے بارے میں اس کا اعتقاد ہو کہ میں مان رہا ہوں. وہ ملا کی طرح نہ ہو کہ کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو انسان پانی پر جو نہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب اپنی نوبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں میری کمر میں رسی باندھ دے کہیں پر پانی میں ڈوب نہ جاؤں. ایسا نہ ہو. میں جو کام کر رہا ہوں اس کام پر میرا عقیدہ ہو، میرا یقین ہو اس کام پر. اور پیغمبر کی تبلیغ میں اس طریقے سے ہے کہ وہ یقین اب پیغمبر کے لیے جو ہدف ہے، ہدف سامنے ہے، ہدف پر پکا یقین ہے پیغمبر کا. اور لوگوں کی جو فطرت ہے اس فطرت کو جگانا. عرض کروں گا حضرت امیر المومنین کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کو عرض کروں گا، اور اسی طریقے سے وظیفہ شناسی اور تکلیف محوری.
میں جب تک اس بات کا احساس نہیں کروں گا کہ جو میری تبلیغ ہے یہ میری تکلیف ہے، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. لیکن جس وقت میں سمجھوں گا یہ میری تکلیف ہے، اب مجھے کیا اس سے غرض ہے کہ میری تکلیف کا یعنی میری تبلیغ کامیاب رہے کامیاب نہ رہے، لوگ مجھے احسنتا کہیں یا احسنتا نہ کہیں، اسی سے کوئی بھی جو ہے نا تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بیان کرنا ہے اللہ کے آیات کو، اللہ کے فرامین کو، رسول کے فرامین کو، جس طریقے سے رسول کریم نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس مسئلے میں میرا نظریہ یہ ہے. بابا میرا نظریہ میں کیا ہوں جو میرا نظریہ ہو؟ اللہ رب العزت کا شکر ہے، بہت کریم اس ذات کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. خدا کے اپنے فرامین، رسول کے فرامین، حسنین شریفین کے فرامین، امام علی علیہ السلام کے فرامین. ہم نے تو وہ پکی پکائی روٹی کو لے کر آگے سفرے پر دسترخوان پر رکھنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے امام رؤوف علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ ان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا. لہذا جو میں تبلیغ کر رہا ہوں سب سے بہترین سلسلہ یہ ہے کہ میں اس تبلیغ پر پکا معتقد ہوں. اس کے بارے میں یہ نہ ہو چلو ایک بات ہے میں بات کر دوں اور آگے چلتا رہوں. یہ ایک میدان نظری اور معرفتی لحاظ سے اور اخلاقی اور رفتاری اور کردار کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے. کردار کے لحاظ سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مہرورزی، محبت کا اظہار، ہمدردی. اس کو عملی تبلیغ کہا جاتا ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو فرمان ہے کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، وہ یہی مطلب ہے. ایک عالم دین جو کسی معاشرے میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ معاشرہ عوام کا ہو، چاہے علماء کا ہو، خواص کا معاشرہ ہو، عوام کا معاشرہ ہو، اس عالم دین کی طرف لوگوں کی بڑی توجہ ہوتی ہے. ایک خاتون آپ کے سامنے آ جاتی ہے، سوال کرتی ہے، اقتصادی سوال. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ خاتون آپ کو جائے امن سمجھتی ہے، آپ پر اعتماد کرتی ہے. جیسے اس خاتون کا عقیدہ صحیح ہے، جیسے وہ ٹھیک سوچ رہی ہے، ایسے ہی ایک عالم دین کو ٹھیک سوچنا چاہیے. یہ بہت بڑے اعتماد کی بات ہے، افتخار کی بات ہے علماء کے لیے، مبلغ کے لیے. خدمت اور احسان لوگوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے میں اور یہ سیلاب زدہ علاقوں میں کتنے بڑے بڑے علماء امامہ سر پہ رکھ کر، کمر بند باندھ کر عوام کی اس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے لوگوں کے واش روم دھو رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کا اثر کتنا ہوا؟ کل تک جو فرد اس عشر کو گالیاں دیتا تھا، لیکن وہ رفتہ رفتہ اس کا عاشق ہو گیا، گرویدہ ہو گیا. لہٰذا یہ جو تبلیغ کا جو سلسلہ ہے پیغمبر کی زندگی میں ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں. ایک بچہ مریض ہوتا ہے، اس کے گھر میں پیغمبر چلے جاتے ہیں. جو خاتون ہے پیغمبر کے ساتھ جو بے احترامی کیا کرتی تھی، اس کے جو ہے نا اس کی عیادت کے پیغمبر چلے گئے. اسی طریقے سے شخصیت کا احترام، آپ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مقام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس طرف والا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہماری طرح ہی دو پاؤں پر چل کر آ رہا ہے. اس کی بھی وہی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی وہی دو ہاتھ ہیں. پیغمبر نے اس کو بتایا ہمارے معاشرے کو. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہ جو
یمن کے لیے والی مقرر کیا تو اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا جو تمہارے سامنے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ تمہاری جنس سے ہیں یا تمہاری جنس سے نہیں ہے، یعنی یا اہل ولا ہے یا اہل ولا نہیں ہے۔ اہل ولا ہے تو وہ تمہارا آئی ہے، دینی بھائی ہے، کفو ہے، اس لحاظ سے آپ کو اس کا احترام رکھنا پڑے گا۔ لیکن اہل ولا اگر نہیں ہے، حتیٰ ان کی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ مسیحی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اگرچہ وہ مسیحی ہی کیوں نہ ہو لیکن انسان تو وہ ہے۔ لہذا یہ تبلیغ کا اثر، انہی چیزوں کی وجہ سے پیغمبر کی تخلیق یعنی تبلیغ کا اتنا اثر ہو گیا، امیر المومنین کی تبلیغ کا اتنا اثر ہو گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا اتنا اثر ہو گیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تبلیغ کا اتنا اثر ہو گیا کہ اسلام پھیلنے لگا، اسلام میں جو ہے نا اس کی شاخیں نکلنے لگی۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ بہرحال تمام نقطوں میں سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، پیغمبر جو تبلیغ فرمایا کرتے تھے وہ عقل اور خرد کے مطابق تبلیغ۔ اگرچہ ہم عقل مربع کی بات یہاں پر نہیں کریں گے، جیسے مرحوم شیخ اعظم رضوان اللہ علیہ نے مطرح فرمایا ہے، اس عقل مربع کی یہاں پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ عقل مربع وہی انبیاء کے پاس ہے، اوصیاء کے پاس ہے، اولیاء کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ عقل فطری ہے۔ یہ عقل فطری اس عقل مربع کے مقابلے میں نہیں ہے، اس سے کہیں نیچے ہے اس کا زینہ۔ یہ بڑے نیچلے ممبر پر یہ عقل مربع اس کا جو ہے نا سکونت، اس کی سکونت وہاں پر موجود ہے، اس کا بصیرہ اسی پر موجود ہے، لیکن بالآخر اس کی کوئی حیثیت ہے، بہت سارے مسائل کو یہ درک کر لیتی ہے عقل۔ ٹھیک ہے، امور جزیہ کو درک کرنا اس کا کام نہیں ہے، لیکن امور کلی کو جو ہے درک کر لیتی ہے عقل۔ وہ اس وجہ سے کہ خود صاحب شرع نے فرمایا ہے رسول کی دو قسمیں ہیں، ایک رسول ظاہری ہے، ایک رسول باطنی ہے۔ رسول ظاہری وہی انبیاء اور رسول باطنی وہی عقل، وہی خرد۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو یہ نقطہ ضرور ہوا کرتا تھا کہ وہ عقل و خرد کے مخالفت میں نہ ہو۔ کیوں؟ جب میری جو ہے نا عقل اس مطلب کو مانتی ہی نہیں ہے، قبول ہی نہ کرے، اور اس کے بعد ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا اصول میں دیکھیں عقل کیا ہے آقا، جس کا آپ کو عقیدہ ہوا ہے وہ حجت ہے۔ ہاں جی، حجت ہے اور طریقیت بھی وہاں پر موجود ہے، اس کی حجیت کسی کی طرف سے مجعول نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر کی تبلیغ میں وہی سلسلہ تھا عقل و خرد کے مقابلے میں۔ حضرت فرماتے اس کے یعنی برابر حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے وَيَضَعُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سیدھا راستہ دکھاتے تھے، حقیقت کھوتے تھے اور کہتے تھے یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت سے دور ہے، اب تمہاری مرضی، اس کو اختیار کرنا چاہو تو اس اختیار۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم۔ حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد، نہج میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ بعثت انبیاء کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں
لیکن وہی تبلیغ ہے، وہی بعثت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فبعث فیہم رسلا، اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو اس امت میں مبعوث فرمایا۔ بعث انزل نہیں، اپنی طرف سے باتیں نہ بڑھائیں، اپنی طرف سے کلمات نہ کہیں، ایک جاہل اگر کہہ دے تو اسی کو پوسٹ نہ کیا کریں۔ خدا کے لیے کب تک جہلا کی تقلید کریں گے ہم؟ علماء وہ علماء ہیں صدوق جیسے، مفید جیسے، سید مرتضی سید رضی جیسے، آیات عظام مرحوم امام جیسے، مرحوم آیت اللہ خوئی جیسے، محسد الحکیم جیسے، نائینی جیسے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سب کے سروں پر یہی امامہ ہے، اس امامے کی بے احترامی ہونے نہ دے۔ اگر کوئی فرد یہ کہتا ہے، یہ جو علماء ہیں دائر والے نعوذ باللہ، اسی کی باتیں، اسی کے بیانات یاد کر کے منبروں پہ جانا کتنے شرمآور بات ہے عالم کے لیے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ کی فطرت پاک ہے، آپ کی طینت پاک ہے، آپ کی طینت امام صادق علیہ السلام کی بچی ہوئی طینت سے آپ کی طینت بنی ہے۔ اس طینت کو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ، برطانیہ کے ہاتھ اور سعودیہ کے ہاتھ نہ بیچیں۔ کہتا ہے یہ تاریخ راتوں کی پیداوار ہے، اسی کے بیانات کو ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، فرامین معصومین کو یاد کیا کریں۔ کسی کی نقل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ خدا کو پہچانا ہے، نہ رسول کو پہچانا ہے، اور نہ علی ولی کو پہچانا ہے، بلکہ پہچانا ہے لیکن پھر بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کبھی اتنا دکھ ہوتا ہے، یقین کریں دل کرتا ہے انسان جو ہے نا بس سب کچھ کنارے پہ رکھ کر ایک چھوٹا سا گھر بنا کر کسی جگہ پر وہیں پر 2-4 باغات درخت لگا کے وہیں پر زندگی کرے، کوئی کام آ جائے تو آ جائے ورنہ ٹھیک ہے چلتا رہے۔ وہ جو فرد علماء کو حرامزادہ کہہ رہے ہیں، اسی کو اپنی زندگی میں نمونے عمل بنایا ہوا ہے۔ کب تک یار، کب تک امام زمان کو، کس وقت امام زمان کو جواب دیں گے ہم؟ وہ کل کو آ جائیں گے تو ہم کہیں گے یا ابن رسول اللہ، رسول خدا کی شریعت اور تھی، آپ کی شریعت اور ہے، یہی بات کہیں گے۔ پیغمبر کی تبلیغ میں سب سے بہترین چیز یہی فطرت کو جگانا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں فبعث فیہم رسولا وواتر الیہم انبیاء، واتر الیہم انبیاء، پشت سر، یعنی کبھی بھی زمین کو اللہ رب العزت نے اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے لیستعدوا میثاق فطرتہ، لیستعدوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسی نعمتہ۔ بہت بڑی چیز ہے، تاکہ جو فطرت میں جو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ رب العزت سے، جو رسول کریم سے وعدہ کیا ہوا ہے، جو علی مرتضیٰ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھائیں، لیستعدوہم ادا کیا جائے، ان سے لیا جائے۔ آپ سے کوئی اضافی چیز نہیں لے رہا ہے رسول، آپ سے کوئی اضافی چیز مانگ نہیں رہے، آپ نے جو وعدہ دیا ہے اسی وعدے کو لے رہے ہیں۔ لیستعدوہم میثاق فطرتہ، فطرت میں پاک ہونا، اسی وجہ سے جو حدیث مبارکہ ہے کل مولود یولد علی الفطرہ یا وہو علی الفطرہ، اور
والابوان یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، یہ تو ماں باپ ہیں، ان کا کردار ہے کہ جن کی وجہ سے بچہ یا یہودی بن جاتا ہے، یا وہ مسیحی بن جاتا ہے، یا وہ مجوسی بن جاتا ہے، یا لائق بن جاتا ہے اس کے نظریے کے مطابق۔ ورنہ جو فطرت پاک ہے وہ فطرت پاک وہی خدا کی طرف سے مجعول ہے، اس کو قرار اس طریقے سے دیا گیا ہے وہ پاک ہی پاک رہے۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، اور جو نعمت جو فراموش شدہ نعمت ہے اس کو یاد کریں۔ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغ، تبلیغ کے ذریعے سے احتجاج کیا جائے۔ وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، جو عقول کے دفائن ہیں، خزینے ہیں، پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، وہ جس طریقے سے خود خالق کا فرمان ہے، حضرت باری حق فرماتا ہے یہاں پر کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، یہاں پر گھڑی پڑی ہوئی تھی، اب وہ گھڑی جو ہے غائب ہو گئی، دوبارہ جو ہے ادھر لگا دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد بس ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ تمام کروں گا۔ اسی تبلیغ کے بارے میں، چونکہ میں نے اس کو ملانا ہے آخر میں کل یا پرسوں جو جتنا وقت ملے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اشارہ کرتے گزر جاؤں، یعنی امام حسین علیہ السلام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مولا نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، یہی کہنا چاہتا ہوں، لباب یہی ہے، خلاصہ یہی ہے، آپ کے ذہن میں رہے۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ اباذر کو بلایا، محفل سجی ہوئی تھی، قربانوں کی محفل سجی ہوئی تھی، وہاں پر رسول خدا نے فرمایا اباذر حدثنی ببدء اسلامی، اباذر مجھے یہ بتا تو مسلمان کیسے ہوا؟ کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے مجبور کیا، لالچ دلایا، کیا ہو گیا؟ سب سے مہم ترین چیز یہ ہے یہ بیدار ہو جائے۔ دعا کریں کبھی یہ سلسلہ جو ہے نا خاموش، اور یہ جو ہے نا اس کو کرن نہ لگ جائے، دیوانہ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے جو سب سے بہترین جو ٹوٹکا ہے، نسخہ ہے، وہ یہی ہے کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ عقل کی کمی نہ ہو جائے، جنون نہ ہو جائے، صبح کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو 10 مرتبہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کو 7 مرتبہ، مفاتیح میں وہی ابتدا میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہیں انشاءاللہ کہتے ہیں 70 جو ہے نا امراض یعنی اس کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے، وہ جو کم ترین ہے وہ جنون ہے، اگر جنون سے بڑھ کر تو ہماری نظر میں تو کوئی خطرناک چیز تو ہے ہی نہیں، انسان کبھی مجنون نہ ہو جائے، ویسے ایسے میں لیلا ڈھونڈتے رہیں گے۔ یا اباذر حدثنی ببدء اسلامک، اباذر مجھے اسلام کی ابتدا بتاؤ، تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اباذر نے کیا عرض کیا؟ حضرت نے فرمایا کان لنا صنم، ہمارا ایک بت تھا، یقال لہ نوہم، اس بت کا نام کیا تھا؟ نوہم تھا۔ فأتیتہ فصببت لہ لبنا وولیت فحانت من التفات، میں ہمارے پاس ایک نوہم کے نام سے ایک بت ہے، اس کے پاس گیا اور اس پر مہربانی کرتے ہوئے اس پر میں نے دودھ ڈال دیا کہ وہ دودھ پی لیں، دودھ چاٹ لیں۔ بالاخرہ جو نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، جی ہاں، چاٹنا اس کو کیسے آتا تھا؟ مولی تو پھر میں واپس موڑا، پھر دیکھا یار دور سے دیکھ لوں میرا خدا کیسے دودھ چاٹے گا یہاں پر، اتنے میں کرتے کرتے فَإِذَا کلب یشرب ذالک اللبن، اتنے میں کتا آیا، یا وہ اسرائیل تھا، یا امریکہ تھا، یا وہ برطانیہ تھا، یا وہ سعودیہ تھا۔ آج کسی نے کہا تھا کہ بھئی آپ ادھر جاتے رہتے ہیں تبلیغ پہ، یہ کام نہ کریں۔ ہم نے کہا یار شہادت کی تمنا لیے ہوئے بہت عرصہ ہوا ہے، لیکن کہاں پر شہادت، کہاں میں کہاں، ایسی بات نہیں ہے حقیقت۔ میں نے آپ سے کہا آپ جو ہے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ بی بی زہرا کی بات ہے، کہتا ہوں خدایا امریکہ پر، اسرائیل پر، اور برطانیہ پر، اور سعودیہ پر خدا کی لعنت۔
بہت آسان، بہت جو ہے نا آہستہ کہہ دیا. پہلے بھی کہہ دیا تفسیر میں نہیں کروں گا، امریکہ اور اسرائیل اور جو ہے نا برطانیہ کی جو ہے نا زیادہ تفسیر کرنا اچھا نہیں ہے. فَإِذَا الْكَلْبُ يَشْرَبُ ذَلِكَ اللَّبَنَ، کتا آیا، اس نے جو ہے نا چاٹنا شروع کر دیا. اس نے کہا بھائی میرے خدا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فَلَمَّا فَرَغَ، افسوس یہاں تک تو بہت اچھا تھا، چلو چاٹ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس سے بڑھ کر خطرناک کام. فَلَمَّا فَرَغَ رَفَعَ رِجْلَهُ فَبَالَ عَلَى السَّلَامِ، اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی اور وہاں پر جو ہے نا مترنا شروع کر دیا، اپنا کام شروع کر دیا. میں نے دوسری بات کی، ہمارے بہت سارے لوگ ان کو نہیں سمجھتے ہیں. فبال علی السلام، اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی فانشأت اقول، میں نے دور دور سے اس کو کہنا شروع کر دیا، الا یا نحم انی قد بدا، اے نحم میرے لیے تو اب واضح ہو گیا، شعر ہے، مدى شرف یبعد منک قربا، یعنی کتنی شرافت تھی تیری وجہ سے سب کچھ جو ہے نا ملیامٹ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرا عقیدہ خراب ہو گیا. رأیت الکلب سامک خط خسف، کتا آیا، سامک یعنی بلند ہو جانا، کسی کے اوپر جو ہے نا غالب آ جانا، اس نے تیرے اوپر گہن کی لکیر لگا دی، یعنی اب مجھے نظر نہیں آتا تو کہاں ہے، سب کچھ کر دیا. فلم یمنع کفاک اليوم کلبا، اور یعنی آج ایک کتے کو یعنی اس کو روکا نہیں ہے، تو نے کیوں کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ میں بول رہا تھا اتنے میں ام زر رضوان اللہ علیہا، زر کی جو ماں ہے یعنی ابو ذر کی جو محترمہ بیگم ہے، اس نے کہا لقد اتیت جرما واصبت عزما، وہ کیا کر دیا تو نے، گناہ کیا ہے تو نے، بڑا جرم مرتکب، تو نے خدا کو کیا کر. حین حجوت نحما، یعنی اس کو بجا کرتے ہوئے، تو فخبرتها الخبر، میں نے اس کو سیدھی سیدھی بات جو ہے اس کو سنا دی، یہ بات بھی یہ بنا ہے. تو اس کے بعد فقالت، وہ کہتی ہے، الا فقنا ربا کریما جوادا فی الفضائل یا ابن با، کوئی سب الاخر کوئی ایسے خدا کو تو ڈھونڈ لو، کسی کو تو بچاؤ، کوئی ہمارے ساتھ کچھ رہے. فما من سامه كلب حقير فلم تمنع يداه لنا برب فما عبد الحجارة غير غاو رقيق العقل ليس بذي لب. جس پر کتا جو ہے نا یہ کام کر کے چلا جائے وہ کبھی بھی ہمارا خدا نہیں بن سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں ایک حرکت نے بیداری اس کے اندر آ گئی اور خدا کو پہچاننا شروع کر دیا. یا ابو ذر کے بارے میں دوسری جو روایت ہے، یہ گلبان تھے، ریبڑ چلاتے تھے، اتنا بڑا ڈنڈا جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، تو بھیڑیے نے حملہ کر دیا، ریبڑ پہ کھانا شروع کر دیا. تو اس نے جو ہے نا ڈنڈا لے کر حملہ کیا بیڑے پر. اس نے کہا اور کہا بھیڑیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں حیا نہیں ہے کہ تم میرے بھیڑوں کو جو ہے نا اور بکریوں کو کھا رہے ہو. یہ باتیں آگے سے اس نے بہت بڑا شرم تمہیں کرنی چاہیے، حیا تو تمہیں ہونی چاہیے. مکے میں پیغمبر نے بعثت کا اعلان کر دیا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہیں پر اصحاب پھینک کر جو ہے نا وہ مکے کی طرف جو ہے نا دوڑ کر آ جاتے ہیں. یہ انسان کی جو ہے نا بیداری امت مسلمہ کو بیدار ہونا چاہیے. یہی بات ہے کہ یہ لوگ بیدار نہیں ہیں، اجانب بیدار نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد. تبلیغ ہے، تبلیغ میں زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ایسے ہی تبلیغ کیا کرتی ہے. میں ساری حدیث کو چھوڑ دیتا ہوں. قضیہ یہ ہے، ایک خاتون آتی ہے، اپنی ماں کا تذکرہ کرتی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں کہ وہ نماز میں شک و شکوک شبہات کے شکار ہو جاتی ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. حضرت نے بتا دیا، روایت کے کلمات ایسا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ فسنت، اس کے بعد فصلت، یعنی 2 مرتبہ پوچھا، پھر 3 مرتبہ پوچھا، کرتے کرتے فعشرت، 10 مرتبہ اس سے پوچھا، اور 11ویں مرتبہ میں جا کر جو ہے نا وہ شرم کھا گئی اور بی بی سے عرض کرنے لگی، بی بی مجھے بخش دینا، میں جو ہے نا اور زیادہ جو ہے نا نہیں پوچھ سکوں گی، مجھے شرم آتی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ ہمارے لیے ہے
جو مبلغ لوگ ہیں سب کے سب مبلغ ہیں، آپ میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو مبلغ نہیں ہو، یہاں پر سارے مبلغ ہیں، سارے علماء ہیں۔ لہذا زہرا مرضیہ ہمارے ساتھ خطاب کرتی ہیں، فرماتی ہیں مبلغ کو کیا ہونا چاہیے، مبلغ کو 2 ٹکے کا مبلغ ہونا چاہیے، جس کو اسلام نہ آتا ہو، دین نہ آتا ہو، اور چھوٹا سا جو دین آتا ہے اسلام کا 1 ذرہ برابر وہ بھی پیسے کے بدلے بیچے اور افتخار کرے جی ہمیں تو بتانا چاہیے ورنہ ہماری تبلیغ کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ خدا سے قیمت لینی ہے یا لوگوں سے لینی ہے قیمت تبلیغ کی؟ جب کہا نا ثم خجلت من الكثرة، زیادہ پوچھ کر میں شرمسار ہو گئی، فقالت لا اشق علیک، بی بی میں زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہوں گی یا ابنت رسول اللہ، فقالت فاطمہ ہاتی وسلی عما بدا لک، جو چاہو پوچھ لو۔ یہ صاحب سلونی کی جو ہے نا محترمہ ہے، ان کی بیگم ہے، زوجہ مکرمہ ہے، اور اس کے بعد حضرت زہرا نے ایک یہاں پر ان کو جو ہے نا بتاتے ہوئے فرمایا ارأیت منک تریا یوما یسعد الی سطح بحمل ثقیل، کیا تم نہیں دیکھتی ہے ایک فرد کو کرائے پہ لیا گیا ہے اور بار بھی بہت زیادہ ہے، منزل بھی اوپر ہے، اوپر لے کے جانا ہے، اس کو کرائے پر لے کے مزدوری، ایک مزدور کو آپ نے لیا ہے ایک اگلی منزل پر، بالائی منزل پر اثاثے لے جانے کے لیے، اور وہ بھی بڑے سنگین ہے، وَكِرَاهُ، اور اس کے کرایہ کیا ہے، کرایہ عربی میں کرایہ، وَكِرَاهُ 100,000 دینار، اور اس کا جو ہے نا اس کی مزدوری جو ہے 100,000 دینار، کتنے ہو گیا 1 لاکھ، 1,00,000 دینار ایک ثقیل چیز کو منزل کی چھت پہ لے جانے کے لیے، اس کا کرایہ اتنا ہو تو یسقل علیہ، کیا یہ اس کے لیے سنگینی ہے؟ نہیں، وہ دھڑ کے زور لگائیں گے، کوشش کریں گے کسی طریقے سے، ایک طرف 1,00,000 دینار ہے، اس کو اتنی بے رقم جو ہے مل رہی ہے۔ فقالت لا، میں نے عرض کی یہ ابنت رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا کر لیں گے وہ، تو فرمایا فقالت اکتریت انا، اکتری تو انا، میری بھی مزدوری خدا نے معین کر دی ہے۔ زہرا مرضیہ فرما رہی ہے میری بھی مزدوری اللہ رب العزت نے معین کر دی ہے، اکتری تو انا لکل مسئلۃ، ہر ایک مسئلے کے لیے، ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ، اس طریقے سے کس بِأَكْثَرَ مِن مِلْءِ مَا بَيْنَ الثَّرَى إِلَى الْعَرْشِ، یہ جو ملا کہتے ہیں نا، ہماری زبان میں بلتی زبان میں ملا ہم کہتے ہیں، ملا وہ جو پر لوگ یعنی بڑے ہوئے لوگ، امیر لوگ، خاندانی لوگ، ان کو ملا کہتے ہیں، اور ملء الارض یعنی زمین کو جو ہے نا بھر دیا جائے، من ملء ما بین الثری الی العرش، ایک مسئلے کے بارے میں بدلے میں اللہ رب العزت مجھے اتنا عنایت فرما دیتا ہے کہ جو انعام زمین سے لے کر آسمان تک، لؤلا، وہ بھی لؤلؤ موتی، فاحرى اللہ يدخل علی، اب تو بتا کیا میرے لیے کوئی سنگینی ہے؟ ایسے سنگینی نہیں ہے۔ بہر صورت آسف وقت چونکہ بہت آ گیا، اس وجہ سے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ یہ زہرا مرضیہ ہے، حسین خامس آل عبا کی والدہ گرامی، بڑی محبت ہے زہرا مرضیہ کو حسین سے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی اللہ تمہیں ایک فرزند دینے والا ہے، ایک بیٹا دینے والا ہے، اور ظالم صفاق لوگ اس کو شہید کر دیں گے۔ بی بی نے فرمایا سیدھا سیدھا فرمایا، صاف فرمایا بابا مجھے جو ہے نا ایسے بیٹے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دوبارہ تکرار ہوا، 4 مرتبہ تکرار ہوا، اس کے بعد فرمایا جو امامت ہے، نبوت کا جو سلسلہ ہے، نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ایک رنگ امامت کا ہے، یہ امامت کا جو سلسلہ ہے تیرے حسین سے ہی ہوگا۔ تو اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے قبول فرمایا۔
ایک مرتبہ پیغمبر زہرا کے گھر آئے تو دیکھا بیٹی کو روتے ہوئے، کہا زہرا اب کیوں رو رہی ہے؟ جواب دیتی ہیں بابا جو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے گفتگو کیا کرتا ہے۔ کہا بابا کی جان یہ تو آپ بھی کیا کرتی تھی ایسا ہی، آپ بھی جب اپنے ماں کی جو ہے نا شکم میں ہوتی تھی اس وقت آپ بھی گفتگو کیا کرتی تھی۔ تو اس وقت زہرا نے عرض کیا بابا جب میں گفتگو کرتی تھی میری ماں خوشحال ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب بھی یہ گفتگو کیا کرتے ہیں میرے غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر جو آج معلوم نہیں کربلا کی تبدی ہوئی ریت پہ آئی ہوگی، اپنے بیٹے کا مقتل دیکھنے کربلا آئی ہوگی، جب شب عاشوراء ہوئی عالم تاریک ہو گیا، امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، مقتل کی طرف گئے، جیسے مقتل میں امام حسین پہنچے تو دیکھا ایک جگہ پر ایک خاتون ہے، زمین سے پتھر چن رہی ہے، زمین سے کنکریاں اٹھا رہی ہے، شاید عالم مکاشفہ ہو۔ حسین بخجارہ سا فرماتے ہیں اتنے میں قریب گئی، میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو اتنے میں بی بی خمیدہ قد کے ساتھ کھڑی ہوئی کہنے لگی بیٹے حسین جب سے آپ نے مدینہ چھوڑا ہے میں مدینہ نہ رہ سکی، میں اپنے قبر میں نہ رہ سکی، بیٹا یہ وہ جگہ ہے کل اسی جگہ پر آپ نے گھوڑے سے گرنا ہے، بیٹے ماں کو یہ تحمل نہیں ہے، لیکن زہرا سے عرض کروں گا یا زہرا چند پتھر دے کر آپ سے رہا نہیں گیا، لیکن روز عاشوراء جب آپ کا حسین تنہا ہوئے ایک طرف سے لکڑ مار رہے، ایک طرف سے نیزے والے نیزہ مار رہے، ایک طرف سے تلوار والے تلوار کی وار کر رہے، ہم قربان ہو جائیں، ہم قربان ہو جائیں ان حسین اخی مقام میں زہرا کو آواز دیتی ہے
ماں زہرا جس حسین کے لیے تو نے جنت سے کپڑے منگوائے، جس حسین کے لیے عید میں تحفے منگوائے، آج حسین اپنے جسم سے ڈر کر اور یانونے سے ڈر کر اس پوسیدہ کپڑے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون